السلام علیکم، میاوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ جانے سے پہلے ہائی لیول کانٹیکٹ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدامی صاحب کے زبان استعمال کروں تو ایک معصومانہ سا سوال کیا اور ہم نے مؤدبانہ سا جواب دے دیا۔ جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس کو ہم نے جانے سے پہلے ہی امریکہ کو کنوے کر دیا تھا اور ہم جوں کے تو رہے۔ روس کے دورے سے پہلے امریکہ نے رابطہ کیا، ہم جوں کے تو رہے۔ شاہ محمود کا دو ٹوک بیان۔ وزیر خارجہ نے کہا امریکہ سے سینئر سطح پر رابطہ ہوا، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ہم نے بھی دورے کے پس منظر اور اہداف سے آگاہ کیا۔ بادامی کی زبان میں کہوں تو انہوں نے معصومانہ سوال کیا، ہم نے مؤدبانہ جواب دیا۔ ہم کسی سپر پاور کلب کا حصہ نہیں۔ عمران خان کے دورہ روس پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ تنقید غلط ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے روس کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کے کامیاب دورہ روس پر وزیر خارجہ کی بریفنگ۔ سیاسی ملاقاتوں میں نواز شریف پر تفصیلی سے بات ہوئی۔ فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف ملنے آئے۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کچھ تجاویز آئیں جن کا ابھی ذکر قبل اس وقت ہوگا۔ معاشی حالات درست نہ کیے تو ہم سب کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم سیاسی ملاقاتوں میں ہی مصروف رہے تو عوام سیاستدانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ نواز شریف نے خرید و فروخت کا اختیار آصف زرداری کو دیا ہے۔ سیاست میں خرید و فروخت کا بازار شروع ہوا تو جھاڑو پھر جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی اپوزیشن پر گولہ باری، کہا لندن میں بیٹھے لوگوں نے اداروں کا نام لے کر گالیاں دیں۔ سیاستدان بھول جاتے ہیں، ادارے نہیں بھولتے۔ سب سن لیں، کوئی انگلی نہیں اٹھنی، ادارے حکومت کے ساتھ ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرنے والے منتیں کر رہے ہیں۔ کس نے کہا سال کے لیے وزیر اعظم بن رہا ہوں، جو پارٹی قائد نواز شریف کا حکم ہوگا میں وہ کروں گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں عدم اعتماد آئینی حق، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عوام کی خواہش پر عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، جب تحریک عدم اعتماد کا وقت آئے گا تو بتا دیں گے۔ کرپشن ثابت ہو تو لاش قبر سے نکال کر لٹکا دیں۔ 3.5 سال سے حکمران الزام لگاتے لگاتے الٹے ہو گئے۔ امریکہ اور عالمی برادری کی دھمکیوں کے باوجود روسی افواج یوکرین کے دارالحکومت کیف میں داخل۔ شہر سے باہر شدید جھڑپیں۔ چرنوبل پر روسی قبضے کے بعد ایٹمی پلانٹ کے بعض حصوں سے تابکاری کا اخراج بڑھ گیا۔ یوکرینی صدر کا عالمی برادری سے تنہا چھوڑنے کا شکوہ، کہا عالمی طاقتیں دور کھڑی دیکھ رہی ہیں، ہم اکیلے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یوکرین کا روس کے 800 فوجی مارنے، 7 لڑاکا طیارے، 30 ٹینک اور 6 ہیلی کاپٹرز گرانے کا دعویٰ۔ روس کی یوکرین کو مشروط پیشکش۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے یوکرین ہتھیار ڈال دے تو مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایمبیسی سے بہت بذات خود رابطے کرنے کی کوشش کی۔ گھنٹہ 2 گھنٹے بعد پھر ان کی ایک کال مل گئی تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے صرف یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کر لیں کہ آپ ٹرنیپل سٹی پہنچ جائیں۔ 500 طلبہ سمیت 1,500 پاکستانی جنگ زدہ یوکرین میں پھنس گئے۔ طلبہ وزیر اعظم کو پکارنے لگے، کہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ پہلے جھوٹ بول کر دارالحکومت کیف بلایا، جب ٹکٹ خرید لیے تو فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے منع کر دیا گیا۔ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ سفارت خانے نے ہماری ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وزیر اعظم نوٹس لیں، ہمیں یہاں سے باہر نکالیں۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے یوکرین میں تمام پاکستانی محفوظ ہیں۔ یوکرین کی فضائی حدود اور کیف جانے والے راستے بند ہیں۔ طلباء کو لانے کے لیے PIA کی خصوصی پرواز چلانے کی پیشکش۔ ایک طرف پابندیاں، دوسری طرف گیس خریدنے کے لیے بے تابیاں۔ یورپ کی بڑی توانائی کمپنیز کا روس سے مزید گیس خریدنے کا منصوبہ۔ طویل المدتی معاہدوں کے تحت مزید آرڈر دینے لگے۔ روسی گیس کی درآمدی قیمت اب بھی یورپ کے اسپاٹ پرائس میں سب سے کم ہے۔
तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं अपोजिशन शौक से अदम एतमाद लाए, इत्तेहादी किसी लेन देन नहीं, नजरिए की वजह से हमारे साथ हैं। तीर को तोड़ोगे फिर सिंध को जोड़ोगे। हर चीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाती है और किया भी जाता है। और कल मेरी टोपी वजारत खारजा की उतर जाएगी और कल मैं वाइस चेयरमैन की टोपी पहन रहा हूँ और वो टोपी पहनकर मैं कल घोटकी पहुँच रहा हूँ इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च कल घोटकी से शुरू होगा। अली जैदी का कारवां घोटकी की जानिब रवा दवा। वफाकी वजीर की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। तीर को तोड़ो सिंध को जोड़ो का नारा लगा दिया। कहा जरदारी माफिया सिंध हुकूक मार्च से खौफजदा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कल वजारत खारजा की टोपी उतार कर सियासी कारकुन के तौर पर घोटकी पहुंचूंगा। सईद गनी का जवाबी वार। कहा सिंध का इस्तेहसाल करने वाले सिंध के हुकूक की बात कर रहे हैं, इनकी हुकूमत जा रही है इसलिए बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी की मरकजी क़यादत का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास कुछ देर में बनीगाला में होगा। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मामलात पर पार्टी क़यादत से मशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी राबता मुहिम और नए जलसों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी क़यादत को दौरा रूस और मुमकिना मुआहिदों पर इत्तेमा में लेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड मुल्की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का निज़ाम कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म का सेहत के शोबे से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा हेल्थ कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा गरीब और मुतवस्सित तबके को हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सियासी जमातों को अदालतों में आने के बजाय पार्लियामेंट जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पीका कानून की हिमायत करता हूँ। ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुकी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। FIA एहलकार पर तशद्दुद और कार सरकार में मुदाखलत के केस में मोहसिन बेग की जमानत मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का 30,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। सरकारी वकील ने जमानत की मुखालफत की। 780A के तहत दर्ज मुकदमे में मुलजिम से असलहा बरामदगी का हवाला दिया। केस की तफसीलात से भी आगाह किया। लाहौर के इलाके काहना में खातून को कत्ल करने वाली माँ बेटी और बेटा गिरफ्तार। माँ बेटी ने लाश डब्बे में बंद करके फेंकी। CCTV फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में चिकन सेंटर में 15 लाख की डकैती। 3 डाकू दुकान के अंदर गए, 3 बाहर पहरा देते रहे। कराची में कस्टम्स का साइट एरिया में फैक्ट्री पर छापा। 1.5 करोड़ मालियत की स्मगल शुदा मुजरे सेहत 16 टन छालिया जब्त। मफरूर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तकरीबन 14 के करीब हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं और इनके जो मोबाइल नंबर हैं उनमें ऐसा डाटा भी है कि जिसमें स्टूडेंट्स की लिस्ट है और फीमेल स्टूडेंट्स की भी लिस्ट है। डिमांड एंड सप्लाई व्हाट्सएप पे चल रही है। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज में मनीशियात फरोख्त करने वाले 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की 25 किलो हेरोइन, आइस और चर्स बरामद। पुलिस एहलकारों ने तलबा का रूप धार कर नेटवर्क का सुराग लगाया। बलोच सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच ट्रैफिक हादसे में जा बहक। डॉक्टर अब्दुल हई की गाड़ी को बहावलपुर में हादसा पेश आया। डॉक्टर अब्दुल हई नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह थे। डॉक्टर अब्दुल हई के इंतकाल पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की ताज़ियत। पंजाब के अंदर तरक्की का एक दौर शुरू हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट हमने दिया और उसको पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سگیا روڈ بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. کہتے ہیں ملک میں ترقی کا دور شروع ہو چکا. پنجاب کے ہر ضلع سے ترقی کی آواز آئے گی. مشن انصاف، گڈ گورننس اور بنیادی ضروریات فراہم کرنا ہے. لاہور میں بہت سی ترقیاتی اسکیمز شروع کی ہیں. اپنی اسکیمز کا افتتاح شروع کر دیں تو پورا سال لگ جائے گا. پورے پنجاب میں 31 مارچ تک صحت کارڈ تقسیم ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو ویکسین پلا کر صوبے میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. بچوں کو تحائف بھی دیے. مہم کا باقاعدہ آغاز 28 مارچ سے ہوگا. سندھ کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جولائی 2020 سے اب تک سندھ میں ایک بھی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا. پاک فوج میں نئی تاریخ رقم. 2 ہندو آفیسرز کی لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ترقی. میجر ڈاکٹر کیلاش کمار اور میجر ڈاکٹر انیل کمار کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ترقی دی گئی. مری، گلیاد، ایوبیہ اور نتھیا گلی میں وقفے سے برف باری. ریسکیو سمیت تمام ادارے ہائی الرٹ. شاہراہوں سے برف ہٹانے اور گاڑیوں کو نکالنے کا کام جاری. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں بارش. بنوں میں بارش کے ساتھ یالہ باری. موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا. سوات کی بلند و بالا حسین وادی میں ہر سو سفیدی. سیاحوں کی موج مستی. پاک آسٹریلیا ٹیسٹ کی تیاریاں جاری. اظہر علی، بابر اعظم، سرفراز احمد اور نسیم شاہ اسلام آباد پہنچ گئے. 3 روزہ آئسولیشن مکمل کر کے 27 فروری کو پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے. سیریز کی ٹکٹس کی فروخت شروع. جنرل انکلوژر کا ٹکٹ 100 روپے کا ہوگا. فرسٹ کلاس ٹکٹ 200 اور پریمیم انکلوژرز کا ٹکٹ 350 کا ہے. HBL PSL 7 کے فائنل تک رسائی کی جنگ. لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آج سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. جیتنے والی ٹیم فائنل میں ملتان سلطانز کے مد مقابل آئے گی. پہلے ایلیمینیٹر میں اسلام آباد نے پشاور کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دی. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. PTI رہنما زلفی بخاری بنیں گے مہمان. کھیلیں گے معصومانہ کھیل. زلفی بخاری کریں گے حریم فاروق کے 4.5 اسکور کا مقابلہ. شو میں ہوں گے یونس خان اور تنویر احمد کے کھرے اور تیکھے تجزیے. کامیڈین عادی، عاطف اور مصطفیٰ سے ہوگی دلچسپ نوک جھونک. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,28,199 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 10,991 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 99 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,239 درہم ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 223 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا. ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.